बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सब लोग, तो मैं हूं अली रजा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में पिछले 2 दिन की पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या अपडेट्स हो रही हैं उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे और बात करेंगे कि अचानक कल 5:30 बजे के करीब फरख हबीब साहब नमूदार होते हैं और अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब इस्तेहकाम की सियासत पाकिस्तान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ शुरू करने जा रहा हूं, आईपीपी के साथ शुरू करने जा रहा हूं और पीटीआई को खैर बात कहता हूं। और जो कुछ भी हुआ था 9 मई को लेके वो खान साहब के कहने पे हुआ था और मैं उसकी मजम्मत करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक नए फॉर्मेट के साथ, नई बॉडी लैंग्वेज के साथ और कह लें कि नई पैकिंग में वही पुराना माल बेचा गया। मेरा एक सवाल है इनसे, फरख हबीब साहब से भी और दीगर इनके साथियों से भी जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ ट्वीट्स करके और कुछ इंटरव्यूज करके। मैं उनकी इजहार राय की आजादी या उनके जो है इंतखाब की सियासत या उनकी जमहूरी सोच को मैं चैलेंज नहीं कर रहा ना, मैं उनको मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन मेरा मासूमाना सा सवाल है उन सबसे कि आप लोगों को गिरफ्तारी के बाद ही क्यों याद आते हैं? आप लोग क्यों स्टैंड नहीं कर पाते हैं? क्या आप लोगों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है? गिरफ्तारियां तो आपके दौर में भी बहुत हुई थी, तशद्दुद आपके दौर में भी बहुत हुआ था, लेकिन वो लोग सही थे या गलत थे? आप लोग सही हो या गलत हो, वो लोग अपने मौकफ पे डटे रहे थे, स्टैंड किया था, उन्होंने सजाएं बर्दाश्त की, उन्होंने अपना मुश्किल वक्त काटा। लेकिन आप लोगों से ये नहीं हुआ। आप पहली तो बात, आपने गिरफ्तारियां देने से गुरेज किया, आप लोग जेलों से खौफ से भागे। और दूसरी बात ये, जब आप गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद, अब सेटलमेंट के बाद आप आते हैं और आने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं और एक शो कर देते हैं और जिसमें आप पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। तो ये क्या वजह क्या है? आपको बाद में ही क्यों याद आता है? जब ये सारी चीजें हो रही थी बकौल आपके, जब ये सारे ताने बाने बुने जा रहे थे बकौल आपके, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? इसका मतलब तो यह है कि जब तक आपके मफादात उनसे जुड़े थे तो तब तक आप उनकी बुराइयों पे, उनके गलत कामों को डिफेंड करते रहे, पर्दा डालते रहे। और जब आपके मफाद कट ऑफ हुए तो आपने कह लो कि रोंदी बोल दी, आपने उनका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। ये तो कोई जवाब नहीं होता। मैं आपके मोर देन 90% बातों से एग्री करता हूं, लेकिन आपकी टाइमिंग्स, आप खुद बताएं, क्या ये दुरुस्त टाइम था? फिर इस लिहाज से मैं अक्सर अपनी पुरानी वीडियोस में मैं बात कर चुका हूं कि इस लिहाज से फिर फैसल वाडा को तो हम बहुत ऊपर रेट करेंगे, उनकी रैंकिंग तो फिर आप लोगों से बहुत बेहतर है। कि जब आप लोग ये सारा बयानियां बुन रहे थे, जो कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताते हैं कि उस वक्त ये ज़हन साजी हो रही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था और ये चल रहा था, ये प्लान था, ये मोटो था और ये सारी चीजें पाइपलाइन में थी। तो उस वक्त उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा और उन्होंने कहा कि ये सियासत जो है वो लहू की सियासत हो रही है, मैं ये सियासत कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप लोगों ने जबरदस्ती उसको पार्टी से निकाला और उसको गद्दार कहा, उसको लिफाफेबाज कहा, उसको एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा, उसको पता नहीं कौन सी गाली है जो शायद आप लोगों ने उसे ना दी हो। तब आप लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, आप पीटीआई को डिफेंड करते रहे। और आज जब आप पे थोड़ा सा टाइम सख्त आया तो आप उस सख्ती को टालने के लिए आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स करने पे निकल आए और पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करने पे उतर आए। इसकी वजह क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या ये राइट टाइम था? अगर ये राइट टाइम था तो पहले क्यों नहीं आप लोग बोले? इसका मतलब है कि काजी फाइज ईसा वाली बात बिल्कुल सही है कि चीफ जस्टिस ने बड़ी अदालत में कुछ लोगों से कहा था कि पहले किसके कहने पे चुप रहे या अब किसके कहने पे बोल रहे हो, या पहले किसके कहने पे बोले थे और अब किसके कहने पे चुप हो।
تو یہ پھر بتائیں نا آپ لوگ، ذرا کھل کے بات کریں تو کھل کے کریں، ادروائز نہ کریں. پھر جو جیسے چل رہا تھا میرا خیال ہے کہ اچھا چل رہا تھا. اور یہ بات صرف یہیں تک نہیں ہے، بات آگے بھی پہنچ چکی ہے کہ ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، اور شاید وہ مراد سعید صاحب کا انٹرویو ہے. اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہی بندے یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے پہلے انٹرویوز کی پیشگوئیاں کی تھی کہ انٹرویوز ریکارڈ ہو چکے ہیں، انٹرویوز آنے والے ہیں. شاید وہی یہ پیشگوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ شاید اگلا انٹرویو جو ہے وہ مراد سعید کا ہے، اور سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، سارا پلان طے ہو چکا ہے، اور چند دنوں میں وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا انٹرویو. تو پھر اگر وہ بھی پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں اور اسی طرح مذمت کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی، یا ایون کہ آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کیا رہتی ہے؟ پھر ایک جناب وہ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹس کر دیتے ہیں، ولاگ وہاں سے بیٹھے ولاگ کھڑکا دیتے ہیں، جنہوں نے ملک میں تو شاید ہی وہ کبھی آئے، شاید شاز و نازل، اب تو ان کے آنے کے چانسز نہیں ہے. میری مراد شہباز گل صاحب. پھر انہوں نے اس کو پریٹینڈ کیا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا. اب ایک طرف حماد اظہر کے وہ ویڈیو پیغام ہے کہ یہ لوگ دباؤ میں آ کے کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ لوگ کچھ بھی ٹویٹ نہ کریں، ان کو گالم گلوچ نہ کریں، ٹرولنگ نہ کریں، کیونکہ ان کے اوپر دباؤ بہت ہے، اور دباؤ اتنا ہے کہ شاید کوئی بھی وہ دباؤ جھیل نہ سکے جو ان پہ تشدد اور دباؤ کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ بیان ہے حماد اظہر صاحب کا، اور دوسری طرف بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ شہباز گل صاحب کا کل کا ولاگ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا لمبا چوڑا ولاگ کھڑکا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا ہے انہوں نے فرق حبیب صاحب کو. کیا آپ اتنی جرات آپ میں ہے نہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے یہ ساری باتیں بول سکو؟ باہر جو بیٹھے ہو، ڈیول نیشنلٹی ہے، ڈیول نیشنلٹی ہے، اسی لیے باہر بیٹھے موج کر رہے ہو. اگر پاکستان میں آ کے یہی باتیں آپ کر دیتے تب آپ کو مانتے. گرفتار کیا تو ساتھ ہی آپ کو دھما ہو جاتا ہے، اور باہر بیٹھ کے آپ گدڑ بکیاں مار رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، یہاں کے لوگوں کی پہ ترس کھائیں ذرا. اور جناب مبشر لقمان صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک انوکھا انکشاف کیا ہے اپنے ولاگ میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان امہ کے لیے ایک اس طرح کا پلیٹ فارم بنا رہے تھے، فیس بک ٹائپ کا، واٹس ایپ ٹائپ کا، ٹویٹر کی ٹائپ کا، ایک اس طرح کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا بنا رہے تھے. اور وہ پریزنٹیشن ہم نے جا کے خان صاحب کو دی. خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، تو جناب آپ جو منسٹری کو اس کی پریزنٹیشن دیں. انہوں نے منسٹری کو بلایا. فردوس عاشقہ وان اس وقت نئی نئی سیکٹری بنی تھی، اور انہوں نے منسٹری کو کال کیا. کوئی 20-25 بندوں کے قریب میٹنگ تھی، ان میں انہوں نے پریزنٹیشن دی، اور انہوں نے کہا کہ اتنے بلین ہمارے یہ سوشل میڈیا کے تھرو باہر جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے. اور لوگ مذاق بنا رہے تھے کہ او ڈالر جا رہے ہیں، روکیں انہیں، او کھڑکی سے باہر نکل گئے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھل کے غزہ کے لیے، حماس کے لیے، فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. ایون کہ ٹک ٹاک پہ، ایکس پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ ہم کھل کے آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم ویڈیوز نہیں اس طرح سے کر سکتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. سٹرائک کا خطرہ ہے، چینل کے بلاک ہونے کا خطرہ ہے، اکاؤنٹ کے بلاک ہونے کا خطرہ ہے، اکاؤنٹ پہ سٹرائک کا خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت پھر ہم نے جب یہ کہا تھا تو انہوں نے جناب اس چیز کو ہوا میں اڑا دیا، اور ہم نے بڑی اچھی پریزنٹیشن تیار کی تھی، اور ہمارا ہوم ورک تقریباً کمپلیٹ ہی تھا کہ ایک مسلمہ امہ کا ایک گروپ بناتا، ایک سرکل بناتا. ہم پہلے اس کو اردو میں لانچ کرتے، آہستہ آہستہ اس کو عربک میں کرتے، اس کی لینگویج چینج کرتے جاتے، اور ایک امت مسلمہ کا ایک اپنا گروپ بن جاتا، تاکہ آج اگر اس طرح کا کوئی ہمیں ایشو بنا ہے تو ہم انہیں کہتے کہ جاؤ
ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارا اپنا نیٹ ورک ہے, تو ہم اپنے نیٹ ورک پہ رہ کے اپنی امت مسلمہ کے لیے ایک کہہ لے کہ یونین بنا سکتے تھے, ایک اسٹرینتھ بنا سکتے تھے, ایک سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے آواز اٹھا سکتے تھے جس طرح سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر انہوں نے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ کرنٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جو ہے وہ 10 گھنٹے میں پریزنٹیشن آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, اور آنے والے پیر تک اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیے, آپ اس پہ سنجیدہ ہوں, تو ہم ایک ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب, فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر کی طرح ایک اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ, سوشل میڈیا کا اپنا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ ہم امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھا سکیں گے, جہاں پہ ہمارا اپنا بلاگ ہوگا جس کو کوئی امریکہ بیٹھ کے کنٹرول نہیں کرے گا, جس کو کوئی کہہ لیں کہ گوگل بیٹھ کے کنٹرول نہیں کرے گا, جس کو یہ یہودی صہیونی بیٹھ کے کنٹرول نہیں کریں گے. مختلف لوبیوں کے کنٹرول کرنے کا اثر اس پہ نہیں ہوگا, وہ جینوینلی ہماری اپنی اپلیکیشن ہوگی اور ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگی, تو اس میں ہم اچھے طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. تو ان کی بات کتنی صحیح ہے, کتنی غلط ہے, اور کیا اس پہ اپڈیٹ آگے چل کے ہوگی, اس کا تو میں کہنے کہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, بہت بڑا ایکشن قدم ہے یہ, اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے. کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, بڑے بڑے ہمارے قطر کو دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, سعودیہ کو ایون کے دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, آپ ملائیشیا کو دیکھ لیں, آپ ایران کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, کسی کنٹری نے اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. آپ دیکھیں ٹویٹر دیکھ لیں کس کی اجارہ داری ہے, انسٹا دیکھ لیں کس کی اجارہ داری ہے, فیس بک دیکھ لیں کس کی اجارہ داری ہے, ٹک ٹاک دیکھ لیں, وہ چاہے چائنا کی اپلیکیشن ہے لیکن اس پہ ہم اپنا مواد نہیں ڈال سکتے کہ باقی کنٹریز میں اس کو بین نہ کر دیا جائے, تو ہمارا اس میں اکاؤنٹ یا ہمارے اس میں چیزیں جو ہے وہ متاثر ہوں گی. اور ڈیفینیٹلی پھر ٹک ٹاک بھی اس چیز کو کہے گا کہ بھئی ہمارے ریونیو پہ فرق آ رہا ہے, ہم تو نہیں اس کنٹری میں اپنا اکاؤنٹ بلاک ہونے دیتے, تو کائنڈلی آپ اس طرح کا مواد نہ شیئر کریں, تو وہ بھی ریسٹرکشن اس پہ لگائے گا. اور اگر ہماری اپنی کوئی اس طرح کی اپلیکیشن یا ہمارے اپنے کوئی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہوں گے تو ہمیں یہ مشکلات فیس نہیں کرنا پڑے گی, اور ہمارے اندر جو یونٹی ہے وہ مزید ہو سکتی ہے, جس طرح یورپی یونین میں یونٹی ہے, جس طرح امریکن اور یہودین لوبیز میں یونٹی ہے. دیکھیں نا کہ وہ آج دوسرا بیڑا لے کے پہنچ گئے ہیں بائیڈن وہاں پہ, اور بائیڈن اور ہمارے اندر یہ جرات ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ریلیشن شپ کو اس طرح لے کے چلے ہی نہیں ہے. یہ ایپلیکیشن, یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم, یہ انیشل کڑیاں ہوتی ہیں ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے بھی ریلیشن شپ بلڈ ہو سکتے ہیں. اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پتہ نہیں وہ 10 گھنٹے میں اس پہ ہوم ورک کر کے پریزنٹیشن دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, لیکن جو ہمارے بہت بڑے پاکستان کے نامی گرامی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو اس طرح کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں, ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.